الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین اور عزیز طلباء، یہ آیت تیسری قسم میں 17ویں آیت ہے، جن 20 آیتوں میں مرزا صاحب نے وفات عیسیٰ کو ثابت کرنے کی ناکام سائی کی ہے، اور 30 میں سے یہ 17ویں ہو گئی۔ اس آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت نص قطعی ہے جناب رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر اور اللہ کے انبیاء کے سلسلے کا خاتم ہونے پر، اور نبوت پر خاتم بمعنی ختم ہونے پر، مہر لگ جانے پر۔ مگر مرزا صاحب نے اس کو اپنے مقصد کے لیے کیسے استعمال کیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ بس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے، اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبریل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔ اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا، اور یہ امر مستلزم ہے اس بات کو، یہ امر خود مستلزم اس بات کو ہے کہ وہ مر گیا۔ اندازہ کر لیں کیسا بے ڈنگا طریقہ ہے حضرت مسیح کو ان کی وفات ثابت کرنے کا، جبکہ اصول یہ ہے اسلام میں کہ قرآن کریم کی تمام نصوص کو جمع کیا جائے، بلکہ جو احادیث متواتر طور پہ ثابت ہیں یا متواتر نہیں، ان کا معنی متواتر ہے اور صحیح ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں قابل قبول ہیں، ان کو بھی نص قرآنی کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ وہ بیان قرآن ہے، پھر کسی حکم کو تلاش کیا جائے۔ تو جب ہم قرآن کریم کی اس آیت کو محبت قرآن کے اس بیان کے ساتھ کہ میں خاتم النبیین ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جب اس آیت کو یعنی بیان قرآن کو محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس ارشاد کو اللہ کے اس کلام سے جوڑتے ہیں، تو ہمیں کیا مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے بعد ادعائے نبوت یہ نہیں ہو سکتا،
بس. اور آپ کے بعد مدعی نبوت یہ کیا ہے؟ یہ بھی بزبان رسول ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال ہوں گے اور جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں. تو اب اس سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد احادیث صحیحہ متواترہ اور قرآن کی صریح آیات سے ثابت ہے. اور یہ عقیدہ جناب رسول اللہ سے پہلی امتوں میں بھی تھا اور قرآن نے اس کا رد نہیں کیا، اور پھر رسول اللہ نے بھی اس عقیدے کو بیان کیا اور صحابہ کرام اس کے شاہد ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ آئے گا. تو اب کیا اس مخمسے کا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ عیسیٰ من نبی قبلہ، جیسے کہ تفسیر خازن بیضاوی اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضور نے اپنے بعد نبوت کی نفی فرمائی تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ عیسیٰ آئیں گے؟ تو آپ نے من مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ من نبی قبلہ، اس کی ذات گرامی ان لوگوں میں سے ہے جنہیں نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی. تو گویا آپ کے بعد ادعائے نبوت کرنے والے اور اس کو مسلمان آسان لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص حضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نیا نبی نہیں آئے گا. اس پہ قادیانیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نیا نبی یہ کہاں سے لفظ نکالا آپ نے؟ تو قرآن اور حدیث، نصوص کتاب اور نصوص سنت جب حضرت کے بعد ادعائے نبوت کو باطل ٹھہراتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی نصوص عیسیٰ کی آمد کو صراحت سے بیان کرتی ہیں، تو یہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جدید شخص کا دعوی نبوت کذب و دجل ٹھہرا اور عیسیٰ کی آمد حضور کے اس ارشاد کی کہ میرے بعد نبی نہیں اور اللہ کی اس آیت کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کے معارض نہیں، منافی نہیں. لہذا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس آیت سے عیسیٰ کی موت ثابت ہے، یہ خود ان کی اپنی موت کی دلیل ہے، یہ خود ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے فاسد عقیدے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. اب آپ دیکھیں کہ مفسرین کیا لکھتے ہیں. وَلَا يُقْدَحُ فِيهِ نُزُولُ عِیسیٰ، حضور کے خاتم النبیین اور آپ پہ رسالت اور نبوت کے منقطع ہو جانے، یہ غور سے سنیں، اس میں کوئی قدح نہیں آتی اگر عیسیٰ کی آمد کو مانا جائے اور ان کا نزول یہ عقیدہ رکھا جائے. کیوں؟ لأن معنی کونہ خاتم النبیین، چونکہ آپ کا خاتم النبیین ہونا جو قرآن کی نص سے ثابت ہے، وخاتم النبیین، اور رسول اللہ کے بیان کی نص سے ثابت ہے، انا خاتم النبیین. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ فرماتے ہیں کہ کونہ خاتم النبیین انہ لا ینبأ احد بعدہ، کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. یہاں سے مسلمان کہتے ہیں جدید نبی، نبوت، نیا نبی، یہ معنی ان الفاظ کے یہ ہیں. وعیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممن ینبأ او نبئ قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ سے پہلے دی گئی. اب جب پہلے دیا جانے والا آئے گا تو یہ قدح نہیں، یہ منافی نہیں، یہ معارض نہیں خاتم النبیین کے. اور اگر بعد میں کوئی دعوی نبوت کرے گا تو یہ کھلم کھلی مخالفت
اور معارضہ اور عناد ہے اور انکار ہے آیت خاتم النبیین کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صدیوں پہلے کے مفسرین نے کہہ چکے ہیں، ان کی تصریح ہے۔ وحین ینزل، آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اترے گا انما ینزل عاملا علی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اتریں گے کس کا حد ہوگا، کس کا دور نبوت ہوگا، کس کی نبوت جاری اور ساری اور چل رہی ہوگی، خاتم النبیین کی نبوت، اس لیے وہ شریعت محمد پر عمل کرنے والا ہوگا، مصلیاً الی قبلتہ، وہ آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والا ہوگا، کیونکہ آپ سے پہلے بلکہ آپ کے بھی دور میں چند مہینے بیت المقدس قبلہ رہ چکا ہے، لیکن چونکہ آخری اس بات پہ خاتمہ ہوا تھا کہ آپ کا قبلہ اللہ نے بدل دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور یہ بیت اللہ الحرام قبلہ بن گیا۔ اور عیسیٰ جب اتریں گے آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ انقطاع نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا فیض ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ جو سید الرسل اور سید الانبیاء ہیں، ان کی نبوت کا جریان رہے گا قیامت تک، اس لیے وہ کیا ہوگا، مصلیاً عاملاً علی شریعت محمد، حضرت محمد کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اور آگے دیکھیں، کأنہ بعض امتی، جیسے کہ آپ کے امتی، گویا کہ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہی ہوں گے۔ اب یہ بات کہ نبوت ان سے چھن جائے گی، کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ نبوت کا منصب اللہ کے اختیار سے ملتا ہے، چھنتا نہیں، یاد رکھیں۔ ہاں، جس بات کو ہم مسلمان مانتے ہیں کہ بخاری و مسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كذابون دجالون كل منهم يدعي أنه نبي، 30 کذاب دجال ایسے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی نبوت کا دعوے دار ہوگا۔ کب ہوگا؟ یعنی اس کو نبوت ملنے کا دعویٰ ہے جناب محمد رسول اللہ کے بعد، تو آپ نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد نبوت نہیں ملے گی۔ یعنی وصف نبوت کے ساتھ کوئی انسان اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ موصوف نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا یہ دعویٰ تو وہ کیا ہوگا؟ کذاب اور دجال ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں کیا ہیں؟ کذاب و دجال ہیں کہ وہ حضرت کے بعد نبی ہیں، بلکہ اس میں بھی کہ وہ عیسیٰ ہیں، اور اس میں بھی کہ وہ مسیح موعود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے مصدقاً بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ملتہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پہ ہوں گے اور آپ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے واختارہ اللہ لہذه الخدمة الجلیلہ والنعمت الجلیلہ لیکون آیۃ للناس۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت پہ جب سوال کیا تھا ان کی والدہ نے، انا یکون لی غلام، کیسے میرا بیٹا ایسا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار نہیں۔ تو فرشتے نے آگے کہا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آیۃ للناس، اپنی نشانی بنا، اللہ کی نشانی عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ یہ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح میں طبرانی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں
کہ اللہ نے ان سے یہ جلیل خدمت لینی ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کے خادم بن کے آئیں، اور لِيَكُونَ آیَةً لِلنَّاسِ، کیونکہ اللہ نے ان کی ولادت سے پہلے یہ کہا تھا ان کے والدہ کو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ نشانی ہے وہ، ماں اور بیٹا دونوں نشانی ہیں، پھر عیسیٰ خصوصی روح اللہ نشانی ہے، پھر آگے فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، وہ ہماری طرف سے رحمت ہوں گے، چونکہ وہ رحمت للعالمین کی شریعت کو کے داعی ہوں گے اور اس کی تنفیذ فرمائیں گے عملی طور پہ۔ اور یہود و نصارہ تمام اہل کتاب بقول قرآن لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتِهِ، اور ان کی موت سے پہلے پہلے دار اسلام میں آ جائیں گے۔ پھر نبی پاک کا یہ ارشاد ہے جسے بخاری نے روایت کیا، انا اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، میں تمام لوگوں سے عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ قریب ہوں۔ رہا یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوت میں عیسیٰ کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ سابقہ ادوار میں بھی ایسے ہوا ہے کہ ایک دور میں ایک جگہ میں کئی نبی آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ پھر آگے ایک جگہ ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي، موسیٰ نے ہارون کو کہا کہ تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، وَأَصْلِحْ، اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہ چلنا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم لوط کے دور میں تھے، حضرت لوط کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَآمَنَ لَهُ لوط، کہ ابراہیم پہ وہ ایمان لائے۔ ایک دور میں دو نبیوں کا آنا کوئی بعید نہیں۔ ایسے ہی عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام ایک دور میں آئے۔ اب کتنی ہم آپ کو مثالیں دیں، اور پھر اللہ نے سب انبیاء سے جو یہ عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ تمہارے سب کی تصدیق کرنے والا رسول آنے والا ہے اور تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ مصدقاً لہو، آپ کے شریعت پہ ایمان بھی لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے اور اس کی خدمت بھی کریں گے۔ اب صرف ہدایت کا مطلب اتنا سمجھیں کہ یہ جس پہ دلالت کر رہی ہے کہ آپ کے بعد ادعائے نبوت یہ باطل ہے، کذب ہے، دجل ہے، اور ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے، اور اس کی امت ایک کذاب اور دجال کی متبع ہے۔ یہ تو آیت صراحت سے اس بات پہ دلالت کر رہی ہے۔ رہا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی خدمت کریں گے، اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دیکھیں اسی آیت کے اندر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اس کی عملی تطبیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ان کی دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ موقع دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایک فیصلے کو فرما لیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ رفع اللہ نے رفع فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اتاریں گے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں یہ بات باعث تکلیف ہے کہ آپ نے جو ادعائے نبوت کیا اور ادعائے مسیحیت کیا۔ تو آج کی یہ مجلس ہماری قادیانی حضرات جو مربی ہیں اور عام ابنائے قادیانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ غور کریں، فکر کریں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔
اور اسی پہ اسے ہم اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔